بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ جنگ احد کرنے سے پہلے کچھ واقعات ہیں ان کو کنکلیوڈ کر لیتے ہیں، جنگ بدر کو، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے تھے یعنی جنگ احد سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے ان کو ہم لوگ پہلے کنکلیوڈ کر لیتے ہیں، پھر ہم جنگ احد کی طرف آتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین جو تھے ان کو شکست ہوئی، مسلمان کو فتح ہوئی، مشرکین کے 70 مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا، اور مسلمانوں میں صرف 14 صحابہ تھے وہ شہید ہوئے۔ اب اس طرح سے مسلمانوں کو فتح ہوگی اور مشرکین کو شکست ہوگی۔ اب جب شکست ہوگی تو مشرکین وہ اپنا جو کچھ بھی اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے سب کچھ میدان جنگ میں ہی چھوڑ کر، یعنی میدان بدر میں ہی چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ گئے، اپنا جتنا بھی مال تھا وہ ادھر ہی چھوڑ کر وہ بھاگ نکلے مشرکین۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں 3 دن رہے، یہ ہم نے بات پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نکلے۔ اب وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان جنگ میں کیوں رہے؟ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ کے بعد میدان جنگ جو ہوتا تھا اس میں تقریباً 3 دن کا قیام کرتے تھے، اور پھر آگے اپنا جو سٹی ہوتا تھا اس کی طرف نکلتے تھے۔ تو اب وجہ کیا تھی کہ 3 دن میدان جنگ میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا؟ تو سب سے جو پہلی وجہ تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر مسلمان نکل جائیں، اور اگر جیسی جنگ ختم ہوئی ہے اور مسلمان اگر فوراً سے نکل جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے مشرکین جو ہیں دوبارہ سے ہم پر حملہ کر دیں، اور مسلمانوں سے تیار نہ ہوں تو ان کو شکست ہو سکتی ہے، اور مسلمان اگر تیار نہیں ہیں اور پھر جنگ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لیزی بھی ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور اب اگر اچانک سے دوبارہ سے ہم پر حملہ ہو جاتا ہے تو مسلمان اس تک تیار نہ ہو، تو اگر وہ حملہ کر دیتے ہیں تو مسلمان میدان جنگ میں ہی ان سے لڑ کر ان کا جو کام ہے وہ تمام کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو کہ وہ نکل جائیں اور پیچھے سے حملہ کر دیں تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں 3 دن رہتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو اگر مشرکین جو ہیں دوبارہ سے پلٹ کر حملہ کر لیتے ہیں تو ہم میدان جنگ میں ہی رہ کر ان سے مقابلہ کر لیں، لڑ لیں، سب کچھ فائنل کر کے پھر ہم واپس نکلیں۔ تو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں رہتے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے مشرکین جب ان کو شکست ہوئی تو وہ لوگ تو بھاگ نکلے، اب پیچھے انہیں مسلمانوں کا کام تھا کہ وہ لوگ، کیونکہ وہ لوگ یہاں پر تھے تو اب انہوں نے لاشوں کو دفنانا تھا۔ مشرکین کی بھی 70 لاشیں تھیں اور مسلمانوں کی بھی 14 لاشیں تھیں، تو اب ان کو دفنانا تھا کیونکہ مشرکین تو بھاگ گئے تھے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہی رہے تاکہ ان کی جو لاشیں ہیں ان کو دفنا سکیں۔ مشرکین کی لاشوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کنواں کھدوایا اور ان سب کو اس میں ڈلوا دیا اور اس کو برابر کر دیا، بند کر دیا، اور جو مسلمان تھے ان کی کیا کیا گیا، اور جو صحابہ تھے 14 صحابہ تھے ان کی قبریں کھدوا کر ان کو اس میں دفنا دیا۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میدان جنگ میں وہ رہتے تاکہ جتنی بھی لاشیں ہیں ان کو دفنا سکیں، صحابہ جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کو قبریں ان کی کھود کر ان کو قبر میں دفنا سکیں، اور جو مشرکین ہیں ان کو بھی اسی طرح قبروں میں یا کنویں میں ڈال سکیں، یعنی ان سب کو بری کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور مین مقصد جو تھا کہ میدان جنگ میں قیام کرنے کا، کہ تاکہ جو مال غنیمت ہے اس کو اکٹھا کر سکیں۔ مشرکین تو اب سب کچھ اپنا چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، کیونکہ وہ لوگ اپنا سب کچھ جتنا ہو سکتا تھا وہ لوگ اپنے ساتھ جنگ کے لیے مال لائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا تھا کہ یہ ہمارا پارٹی ٹائم ہے، ہم نے عیاشی کرنی ہے، اور جب ان کو شکست ہوئی تو وہ اب سب بھاگ نکلے۔ زیادہ تر سردار جو تھے وہ تو مارے گئے تھے، اب جو باقی جو لوگ تھے وہ لوگ بھاگ نکلے، تو اپنا جتنا بھی مال تھا وہ سب کچھ ادھر ہی میدان جنگ میں چھوڑ گئے۔ تو اب ایک اور مقصد یہ تھا کہ 3 دن میدان جنگ میں قیام کرنے کا، کہ تاکہ جتنا بھی مال غنیمت ہے اس کو اکٹھا کر سکیں۔ پھر ایک اور مین مقصد یہ تھا کہ جو آدمی ہے وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لے، کہیں ایسا نہ ہوگا ہم جو اچانک سے جیسے جنگ ختم ہوئی اور اگر ہم اچانک سے نکل جاتے ہیں اور پیچھے سے اگر ہم پر حملہ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہماری آرمی اس سے ایکٹیو نہیں ہوگی، تھکی ہوئی ہوگی، اس طرح سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تو لہٰذا میدان جنگ میں رہتے تاکہ مسلمان جو ہے ریسٹ کر لیں، اور پھر ہم لوگ جب مسلمان ایکٹیو ہو جائیں، ان کی جان میں جان آ جائے تو پھر ہم لوگ واپس اپنے جو مدینہ کے لیے نکلیں۔ ایک یہ مقصد بھی تھا، اور سب سے مین مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ میدان جنگ میں 3 دن رہتے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، روٹین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میدان جنگ کے بعد جب جنگ ہو جاتی تو اس کے بعد میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کا قیام کرتے تھے اور پھر واپس اپنا جو شہر تھا اس کی طرف جاتے تھے۔
یہ کچھ تھا کہ میدان جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو مسلمانوں نے اب 3 دن تک میدان جنگ میں ہی قیام کیا. اب اس کے بعد جب وہ مدینہ کے لیے نکلے تو صفرا کے مقام پر اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جو مال غنیمت ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اس کو سب میں تقسیم کر دیں. اب جب حکم آیا تب سب میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گیا. جو جوان تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا زیادہ حق ہے، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، کیونکہ ہم نے آگے ہو کر ہم نے ان سے لڑایا اور ہماری وجہ سے فتح ہوئی ہے. اور بزرگ جو تھے، بوڑھے جو تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہماری وجہ سے فتح ہوئی ہے، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم لوگ تمہیں پیچھے سپورٹ کر رہے تھے، تمہیں تیر پکڑا رہے تھے، تو لہٰذا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. تو اس طرح سے اب ان کے درمیان میں ایک بحث چھڑ گئی، ایک جھگڑا شروع ہو گیا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور یہ آیت بھی سورہ انفال میں ہی ہے، کیونکہ سورہ انفال میں جو ہے اگر کوئی بھی ہم آیت پڑھیں تو اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں، شان نزول دیکھیں، تو وہ ساری آیتیں جنگ بدر کی ہیں. تو سورہ انفال میں جنگ بدر کا سارا ذکر ہے. تو اب یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں نازل کی. اس کی پہلی آیت ہے کہ یسألونک عن الانفال. یہ پوری آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یعنی جب جھگڑا شروع ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ تمہیں سب کا حق برابر ہے، کسی کا حق زیادہ نہیں ہے کہ جوان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق زیادہ ہے، بزرگ کہہ رہے ہیں ہمارا حق زیادہ ہے، سب کا حق برابر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو بس تم لوگ تسلیم کر لو. اور جو تم لوگوں کو مل رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کو بس خوشی سے تم لوگ لے لو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. یعنی آپس میں صلح رکھو، جھگڑا نہیں کرو، لڑو نہیں آپس میں، اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، بس اس کو تم لوگ تسلیم کر لو. اور اگر تم لوگ ٹرو بلیورز ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، تو اللہ اور رسول کے حکم پر چلو. یعنی آخر میں اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیسے کیا کہ تو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یعنی اطاعت تب بھی کرو گی جب تم مومن ہو. اور اگر تم لوگ اس طرح سے مباحثہ کر رہے ہو تو لہٰذا تم لوگ مومن نہیں ہو. اور مومن کی شرط یہ ہے کہ تم لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو بس تسلیم کر لو. لہٰذا جو کچھ تم لوگوں کو مل رہا ہے اس کو تم لوگ خوشی سے لے لو اور اس کو تسلیم کر لو. تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے پھر حصے بھی بتائے اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ نکال کے سب کے درمیان میں اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ادھر سے نکلے، مال غنیمت بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. اب قیدیوں کی باری آئی. جب مدینہ پہنچے تقریباً 70 قیدی تھے. کچھ کو تو دو کو تقریباً بیچ میں ہی راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ پہلے نقصان پہنچایا تھا. اور اب ڈر تھا کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد جب ہم رہا کر دیں تو پھر سے فتنہ کھڑا کر دیں یہ لوگ. تو لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو وہیں پر قتل کر دیا جائے. اور جو باقی قیدی تھے ان کو کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استطاعت رکھتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا. جو نہیں استطاعت رکھتے تھے ان کو فدیے کے بغیر ہی رہا کر دیا. اور جو نے پڑھے لکھے تھے ان کا یہی فدیہ رکھا کہ تم لوگ ایسا کرو، تم لوگ صرف 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تم لوگوں کا فدیہ ہے، اور پھر تم لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا. اس طرح سے اب یہ جنگ بدر جو ہے ختم ہوئی. اور پھر ہم نے آگے پڑھا. اس کے بعد کچھ غزوات ہوئے، کچھ سیریے ہوئے، اور پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا بنو قینقاع کا کہ بنو قینقاع کو کے ساتھ کیا ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا مدینہ سے. ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ایک تو معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی تھی، اور پھر انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ لوگ تو اناڑی لوگ تھے، اگر آپ کا مقابلہ ہم سے ہوتا تو پھر ہم آپ کو بتاتے. اس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی. اور پھر ایک اور سب سے مین ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بازار میں عورت کا جو لباس تھا، ایک عورت کا لباس انہوں نے اتار دیا تھا، یعنی اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. اور پھر اس پر جو مسلمان تھا ایک، اس سے جب یہ دیکھا اس نے اس یہودی کو اتنا مارا کہ وہ یہودی مار گیا جس یہودی نے حرکت کی تھی. اور پھر جب باقی یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ایک یہودی کو مارا ہے مسلمان، تو انہوں نے اس مسلمان کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ وہ مسلمان مر گیا. تو اس طرح سے اب یہ فتنہ کھڑا ہو گیا. پھر ایک جو مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا تھا اس کی حرمت بھی پامال کی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو بنو قینقاع تھے ان کے جو قلعوں کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا، اور 15 دن تک سخت محاصرہ رہا جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ باہر نکل سکتے تھے. اور اب ظاہر سی بات ہے جو ان کے پاس اشیاء تھی وہ بھی کمی ہوگی، باہر نہیں نکل سکتے تھے یہ لوگ. تو لہٰذا اب انہوں نے سرنڈر کر لیا اور انہوں نے ہار مان لی
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے سزا کے طور پر. لیکن اب عبداللہ بن ابی جو تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا قتل نہیں کرتے ان کو، ہم ان کو وطن سے نکال دیتے ہیں، مدینہ سے نکال دیتے ہیں، کہ جہاں کہیں بھی رہیں ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو تسلیم کیا اور پھر ان کو شام پہ ایک مقام، شام میں ایک جگہ تھی ازرعات، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا. اور پھر ادھر جا کے ظاہر سی بات ہے تھوڑا وہ جو یہ لوگ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے تھے اس وقت یہ لوگ لے گئے، اور پھر نئی جگہ تھی وہاں پر سیٹل ہونا مشکل ہو گیا. اور پھر کچھ دنوں بعد زیادہ تر لوگوں کی ان میں سے وفات ہو گئی. تو اس طرح سے بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ابھی جنگ بدر جو ہوئی تھی یہ ہجرت کے دوسرے سال ہوئی تھی. یہ سارے واقعات ہجرت کے دوسرے سال ہوئے تھے. اب ہجرت کا تیسرا سال آیا اور تیسرے سال میں ہی جنگ احد ہوئی. اب ان دونوں کے درمیان ایک اور مین انسیڈنٹ جو ہم کہتے ہیں واقعہ ہوا وہ تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی. اور یہ شادی کیسے ہوئی بہت بریفلی میں بتا دیتی ہوں کہ کیسے ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا ایک غلام تھا، وہ ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ سے ان کی بیٹی ہیں ان کی اب شادی کی ایج آ گئی ہے. کیونکہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں جو تھیں ان کی شادیاں جلدی ہو جاتی تھیں، یعنی 13 14 15 سال میں تک ان کی شادیاں ہو جاتی تھیں. یعنی نکاح وغیرہ ہو جاتا تھا، پھر رخصتی جب وہ بالغ ہو جاتی تھی پھر ہو جاتی تھی. اور کچھ کی اس سے بھی جلدی ہو جاتی تھی 6 7 سال کی عمر میں. اور پھر جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتی تھی تو ان کو رخصت کر دیا جاتا تھا اس طرح سے، اور وہ پھر ساتھ رہنے لگ جاتے تھے. تو اب سب سے پہلے آپ وسلم یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی سے پہلے آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ. ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، اور ان دونوں کی شادی جو تھی ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، اتبا ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں سے ہوئی تھی. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ، کیونکہ کہ ان کا جو باپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نعوذ باللہ جو ہے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور مرتد ہو گئے، انہوں نے اپنے باپ دادا کی بھی دین کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا تم لوگ ان کو چھوڑ دو، ان کو طلاق دے دو. تو لہٰذا ان لوگوں نے چھوڑ دیا. اب انہوں نے ڈائیورس دے دی، اس طرح سے ان کو طلاق دے دی. اور اس کے بارے میں 2 روایات آتی ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا صرف ابھی تک رشتہ فکس ہوا تھا، انگیجمنٹ ہوئی تھی لیکن ان کا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، یا وہ رخصتی کر کے ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو اس نے یہ رشتہ جو تھا ابو لہب نے یہ رشتے دونوں توڑوا دیے. اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، ان دونوں کے باپ نے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا ہم ان دونوں کو اپنے بیاہ کر کے ہم اپنے پاس نہیں لا سکتے. تو لہٰذا اس نے اس طرح سے رشتہ توڑوا دیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں کی رخصتی ہو گئی تھی اور بعد میں ان کو پھر ان دونوں نے طلاق دی تھی. لیکن زیادہ اسٹرینتھ جو ہے وہ ہم فرسٹ نریشن کو دیں گے کہ ان کے ابھی تک صرف رشتہ پکا ہوا تھا، انگیجمنٹ ہوئی تھی لیکن ان کا جو ہے وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی اور نکاح نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا بھی انہوں نے وہ رشتہ توڑ دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس طرح سے وہ رشتہ ختم ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو تھیں ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی. اور پھر جب جنگ بدر کے فوراً بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے پڑھا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ام کلثوم کی جو نکاح تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا. اس کے بعد اب واپس آتے ہیں ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی طرف. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غلام آیا اور اس نے ان سے کہا کہ حضرت فاطمہ جو ہیں اب وہ ان کی شادی کی عمر آ گئی ہے، لہٰذا آپ اپنا رشتہ جو ہے وہ بھجوا دیجیے. تو ایسا ہوا. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے جب یہ سنا تو ان کو چاہتے تھے کہ وہ آپ صلی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی سے شادی کر لیں. تو اب کیا ہوا کہ اب لیکن کو شرم آ رہی تھی کہ وہ آپ سے بات کیسے کریں، کیونکہ حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، تو لہٰذا اب ان کو شرم آ رہی تھی وہ کیسے بات کریں ان سے. تو لہٰذا انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تم ہی جاؤ اور تم ہی ان سے بات کرو میرے رشتے کی، کہ ہو سکتا ہے وہ مان جائے. تو پھر یہ غلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ خود جائیں، آپ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جلدی مان لیں گے. تو پھر وہ جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ. اب بس صرف یا رسول اللہ کہتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے اب آگے کہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں، آپ مانگنے آیا ہوں. تو بس یا رسول اللہ کہتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کوئی بات کرنے آئے ہوں. تو اس پر وہ کہتے ہیں بس کچھ نہیں، بس کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی آپ بس ملنے آیا تھا. اس طرح سے انہوں نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، یعنی وہ بات ان کو شرم آ رہی تھی، وہ آپ سے بات نہیں کر پا رہے تھے. تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی آپ وسلم کو بتا دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اور وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا.
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کہا کہ میری بیٹی کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اور میں ان کے رشتے کے بارے رشتہ ان کا لینے آیا ہوں۔ تو اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، یعنی مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ غریب تھے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ دے سکوں ان کو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا کہ میں نے ایک ذرہ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرہ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں وہ ذرہ دی تھی، اس ذرہ کے بارے میں تمہارا کیا حال ہے؟ تو پھر اس طرح سے وہ ذرہ جو تھی ان کو یاد آئی، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو تم اس ذرہ کو بیچ دو، اور پھر جو رقم آئے گی اس کو تم مہر میں دے دینا، حق مہر کے طور پر دے دینا۔ تو اس طرح سے اپنی ذرہ بیچتے ہیں، اور پھر اس کو ذرا کو بیچ کر اس کو پھر حق مہر کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس پر پھر اس طرح سے پھر ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، یعنی جنگ بدر کے بعد ہوتی ہے اور جنگ احد سے پہلے ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس سے ہمیں ایک یہ لیسن ملتا ہے کہ حالانکہ ان کے پاس بالکل مال نہیں تھا، فائنینشیل اسٹینڈنگ بالکل ان کی زیرو تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کے لیول کو دیکھا، ان سے نکاح کر لیا۔ اور آج ہمارا جو ہے وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا بہرحال اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر آپ کچھ غزوات ہوئے، کچھ سیریے ہوئے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں پڑھا تھا، غزوہ سویک کے بارے میں پڑھا تھا، پھر سیریا کرزہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا جو قریش کا قافلہ تھا وہ عراق کی طرف عراق کے راستے سے جا رہا تھا شام کی طرف تجارت کی غرض سے، کیونکہ اب وہ راستہ بھی مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، مدینہ کے اندر سے نہیں گزرتا تھا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اس قافلے کو یعنی خبر وغیرہ لائیں اور اس طرح سے ان کو ڈرائیں تاکہ وہ باز آ جائیں نا ہم سے۔ تو اس طرح سے پھر آپ یہ لوگ گئے، حضرت زید رضی اللہ عنہ انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس طرح سے جتنا بھی مال تھا ان کا وہ انہوں نے لوٹ لیا، اور پھر جو مشرکین تھے وہ سب بھاگ نکلے۔ اس طرح سے جتنا بھی مال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ اب دوسری طرف ادھر کیا ہوا کہ اب جو مشرکین تھے اب ان کو بہت زیادہ اس چیز کا غم ہوا، ابھی پہلے وہ جنگ بدر کے غم سے نہیں نکلے تھے، ان کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ تھا، اور اس ذلت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی عزت کو ٹھیس پہنچی تھی، تو لہٰذا وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ وہ چاہتے تھے ہم کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کا بدلہ لیں، مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ تو اب کیا ہوا کہ پھر سے ایک اور حملہ ہو گیا، اور پھر سے ان کا اتنا بڑا قافلہ لوٹ لیا گیا، اور اس قافلے میں بہت لاکھوں کے درہم کے حساب سے قافلے میں کے پاس مال تھا، تب وہ سارا ان سے قافلہ لوٹ لیا گیا۔ تب اس کو جو مشرکین تھے ان کو اس چیز کا بہت زیادہ غم تھا، تو لہٰذا اب یہ لوگ انہوں نے تیاریاں شروع کر دی کہ اب ہم مسلمانوں سے جو بدلہ لے کر ہی رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلب شک تھا کہ ایک نہ ایک دن ضرور ہی ہم پر حملہ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ بھی اس طرح سے آرام سے بیٹھ نہیں سکتے جب تک یہ لوگ ہم سے بدلہ نہ لے لیں، لوگ اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مینٹلی تیار تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ ادھر مشرکین جو تھے انہوں نے تیاریاں کرنا شروع کر دی جنگ کی۔ اب ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ ایمان لے آئے تھے، کیونکہ جنگ بدر میں وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، جب قیدیوں میں جب رہا ہوئے تو وہ اسلام لے آئے تھے، اور وہ اب مکہ میں، لیکن وہ مکہ میں بھی رہ رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے جو مشرکین تھا انہوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی جنگ کی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف ایک آدمی دوڑایا جو اور اس کو ایک خط دیا، اور اس کو تاکید کی کہ تم جلدی سے جا کر جتنا جلدی ہو سکے اس خط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچا دو۔ اور پھر انہوں نے اس خط میں لکھا کہ انہوں نے اس خط میں مشرکین کے بارے میں بتایا کہ وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، کسی بھی وقت وہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور اس جنگ میں اس خط میں انہوں نے کیا بتایا کہ قریش جو ہیں وہ جنگ کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، اور وہ بہت بھاری لو لشکر کے ساتھ ہیں، ہتھیار اور سامان بھی بے پناہ ہے، یعنی وہ آ رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ بھی تیار رہیں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے جو قاصد بھیجا تھا اس آدمی کو بھی تاکید کی کہ تم 3 دن کے اندر اندر جو کوشش کرو کہ اس کو پہنچا دو، اس حد کون تک پہنچا دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حد ان تک تب پہنچے جب وہ لوگ ہم پر حملہ کر چکے ہوں، تو لہٰذا تم جلدی سے جا کر ان کو خبر دے دو کہ وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ خبر ملی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، اور دوسری طرف جو قریش تھے وہ لوگ دن رات جنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اور اس جنگ میں کیونکہ بہت سارے لوگوں کہ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، بہت زیادہ لوگ سے مارے گئے تھے، تب ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے، لہٰذا ہر کسی نے آگے جنگ بدر میں
تو لہٰذا اب ہر کسی نے آگے آگے ہو کر اپنی ہر چیز جو کچھ وہ پیش کر سکتا تھا اس نے پیش کیا جنگ کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کر سکیں، اور ہر شخص آگے آگے ہو رہا تھا کہ ہم بھی جنگ میں شامل ہوں تاکہ مسلمانوں کے خلاف لڑ سکیں، اور اپنا جو بھی رشتہ جو ہے وہ ہمارا جدا ہوا ہے ہم سے، ہم اس کا بدلہ لے سکیں۔ تو لہٰذا اب قریش کے پاس تیزی سے اب یہ لوگ سامان اکٹھا کر رہے تھے، اور لوگ بھی ان کو بہت زیادہ ڈونیٹ کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اب اور یہ لوگ ساتھ ساتھ نئے سپاہی جو تھے ان کو بھی بھرتی کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے باقی جو قبائل تھے، کچھ ساتھ کے قبائل تھے، ان سے بھی معاہدے کر لیے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ جنگ میں ساتھ ہی بنو گے اور ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، اس طرح سے۔ اور پھر ان کا قریش کا عرب کا سب سے بڑا جو مین تھا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ سپاہیوں کو اور وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے کے لیے، ان کو جوش دلانے کے لیے وہ شاعری کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے بڑے بڑے شاعر ہائر کیے تاکہ ان شاعروں کو تاکہ وہ جو شاعر ہیں وہ جو جب شاعری کریں گے تو اس سے ان کا جذبہ اور زیادہ بڑھے گا، اور وہ پھر جنگ کے لیے اور زیادہ آگے ہوں گے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے شاعر ہائر کیے، اور شاعر وہ جگہ جگہ گھروں میں گلیوں میں جا کر شاعری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اور زیادہ ان کے پاس سپاہی جو تھے وہ آتے گئے، اور زیادہ ان کے پاس مال آتا گیا، اور ہتھیار بھی ان کے ہتھیار اور سامانوں کا ڈھیر لگ گیا کہ اتنے زیادہ لوگوں نے ان کو اپنا مال دیا۔ اور پھر ان کی جو آرمی بنی وہ تقریباً 3000 کے قریب تھی، یعنی جنگ بدر میں 1000 تھی، اب 3 گنا زیادہ آرمی انہوں نے تیار کی، اپنی 3 گنا بڑی آرمی تیار کی اپنی۔ اور پھر ان کے ساتھ بہت سی عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے باپ بیٹے اب ان سب بدر میں مارے گئے تھے، تو لہٰذا وہ عورتیں بھی اپنے شوہروں کو اور جو بھی اپنا رشتہ تھا، بیٹا تھا، ان کو ابھار رہی تھیں اور ان کو بہکا رہی تھی کہ تم لوگ ایسا کرو کہ تم لوگ لڑنا، اور تم لوگ ہمارے اس رشتے کا بدلہ لینا، اور پھر اس طرح سے وہ ان کو بھی تیار کر رہی تھیں۔ اور پھر میں سب سے آگے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی ہند، وہ بھی اسی طرح سے لوگوں کو ابھار رہی تھی کہ تم لوگ جاؤ حملہ کرو، ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور اس طرح سے شاعری کر کے یہ لوگ اور لوگوں کو بہکا رہی تھی۔ اب جب نکلنے کا وقت آیا، تو اب جب یعنی جو مشرکین کا یہ قافلہ مدینہ کے لیے نکلا، اب ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی انہوں نے لے لی، اور جب یہ عورتوں کا کیا کام تھا کہ یہ لوگ کسی خاص طریقے سے دف بجاتی اور کچھ شاعری کرتی تاکہ ان لوگوں کو غیرت دلا سکیں اور ان کو جنگ کے لیے اور ابھار سکیں، تاکہ مسلمانوں کے خلاف اور جوش کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ اور پھر ساتھ ہی کیا ہوا کہ جبیر بن مطعم یہ ایک سرداروں میں سے تھا، اس کا جو چچا تھا وہ اس جنگ میں مارا گیا تھا، جنگ بدر میں، اور اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ تو اب اس نے اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کیا کیا، اس سے غلام تھا، حبشی غلام تھا وحشی۔ اب اس نے اس کو کہا، یہ جو وحشی تھا یہ مطلب اس کا کوئی تیر ضائع نہیں ہوتا تھا، تیر پھینکنے میں بہت زیادہ ماہر تھا۔ تو اب اس نے اس کو کہا کہ تم اگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے اور ان کی لاش میرے سامنے لاؤ گے اور تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اس لیے وحشی جو تھا اپنی آزادی جب اس نے دیکھی تو فوراً سے وہ تیار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ وہ راضی ہو گیا، اس نے وعدہ کر لیا کہ میں جو ہوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر ہی واپس آؤں گا۔ تو اب کیا ہوا کہ اس طرح سے وہ تیار ہو گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قتل کے لیے بھی، اور پھر ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بھی ابھار رہی تھیں لوگوں کو۔ تو اس طرح سے اب یہ پورا جو لشکر تھا اب یہ مدینہ کے لیے نکلا۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی، 3000، یعنی جنگ بدر کے مقابلے میں 3 گنا ان کی بڑی تعداد تھی۔ 3000 کا یہ لشکر تھا، اور ان کے ساتھ 200 گھوڑے تھے اور 3000 اونٹ تھے، اور ساتھ اب جو ان کا کمانڈر تھا اس پورے لشکر کا، اس پوری آرمی کا، وہ ابو سفیان تھا۔ اب کیا ہوا کہ اب عورتیں، وہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ساتھ ساتھ عورتیں بھی دف بجا رہی تھیں اور شاعری کر رہی تھیں، اور جو لوگ جنگ بدر میں مرے تھے ان کے مرثیے گا رہی تھیں تاکہ ان کو غیرت آئے اور یہ لوگ اور جوش سے جنگ کر سکیں اور جذبے سے جنگ کر سکیں، تاکہ ان کو یہ عورتیں پھر دف بجا کر شاعری کر رہی تھیں تاکہ ان کو اور مزید ابھار سکے جنگ کے لیے۔ اب یہ لشکر جا رہا تھا، آگے بڑھتا گیا۔ اب جب یہ چلتے چلتے عقیق ایک جگہ تھی، یہ مدینہ کے قریب تھے، مدینہ سے 5 میل کے فاصلے پر تھی، جب لوگ اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط مل گیا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھیجا تھا، یعنی اب بالکل مدینہ کے قریب تھے یہ لوگ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ملا جس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے بارے میں خبر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خط ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے ان سے خط پڑھوایا، انہوں نے خط پڑھ کے سنایا کہ اس میں جو ہے وہ جنگ کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب جو قافلہ ہے وہ بالکل قریب ہی ہمارے۔
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد کیا، ان سے وعدہ کیا، ان کو کہا کہ یہ بات جو ہے میرے اور انہیں کے درمیان میں رہے گی، یعنی وہ کسی کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے کہ مشرکین جو ہیں وہ بس ہمارے بالکل ہمارے قریب ہیں اور حملہ کرنے کے قریب ہیں۔ تو اب پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے اور حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر آئے اور ان سے اپنے جو خط ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ حضرت عباس نے خط بھیجا ہے اور انہوں نے مشرکین کے حملے کے بارے میں بتایا کہ وہ مشرکین جو ہیں اب وہ نکلے ہوئے ہیں ہمارے سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور پھر جتنے بھی سمجھدار اور ہوشیار صحابہ تھے ان کے پاس آپ گئے اور اس طرح سے ان کو آپ نے بتایا اور تاکہ وہ مشورہ دے سکیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب ان کے گھر گئے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ اب انہوں نے جب یہ سن لیا تو انہوں نے ان سے رہا نہ گیا اور ان سے یہ بات لیک ہوگی اور اس طرح سے تمام جو صحابہ تھے اور جتنے مدینہ کے لوگ تھے ان سب کے درمیان یہ جنگ کے بارے میں پھیل گئی کہ اب مشرکین جو ہیں وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ ہجرت کا تیسرا سال تھا، شوال کا مہینہ تھا، شوال کے مہینے میں ہی جنگ احد ہوئی تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت مؤنس رضی اللہ عنہ ان دونوں کو بھیجا کہ وہ جا کر دیکھ کر آئیں، چھپکے سے جا کر دیکھ کر آئیں کہ جو مشرکین ہیں ان کا لشکر کی تعداد کتنی ہے، کتنے ہیں اور ابھی کدھر ہیں وہ، یعنی اس لشکر کے بارے میں خبریں لا سکیں، اس لشکر کے بارے میں خبریں لا سکیں۔ تو اب وہ لوگ گئے، انہوں نے ساری دیکھا اور پھر اب انہوں نے آ کر اطلاع دی آپ وسلم کو کہ جو قریش ہیں وہ بالکل قریب ہیں اور تعداد بہت زیادہ، یعنی جنگ بدر سے کئی گنا زیادہ بڑی تعداد یہ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور ہتھیار اور مال سب کچھ انہوں نے پھر آپ وسلم کو بتایا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو قریش جنہوں نے جدھر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ اوریس جگہ تھی اور اوریس جو تھی یہ ان کی چراگاہ تھی، یعنی مدینہ والوں کی چراگاہ تھی جہاں پر جانور چرا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو مشرکین تھے اب انہوں نے اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر انہوں نے ان کے جو گھوڑے تھے اور ان کے جو اونٹ تھے ان سب نے اس جگہ کو چر کے بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی آپ سب کو بتایا کہ وہ جو جگہ ہے وہ بالکل صاف ہو گئی ہے، یعنی سب کچھ ان اونٹوں نے اور ان کے گھوڑوں نے چر لیا۔ اس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ساری خبر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کر تعداد دیکھ رہے ہیں، یعنی کتنی تعداد ہے ان کی، ایگزیکٹ تعداد کتنی ہے اور کتنا وہ سامان کے ساتھ آئے ہیں، یعنی لاؤ لشکر جو ہے کتنا ہے ان کا، تو پھر یعنی اندازہ کر کر آئے وہ۔ لہٰذا انہوں نے سارا اندازہ کیا اور تعداد دیکھ کر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری جو صورت تھی صورتحال تھی اس کے بارے میں بتایا۔ پھر اب مسلمان جو تھے مدینہ میں رات کو بڑے وہ خوف کے ساتھ رہے اور پھر کیا ہوا کہ اب ان کو ڈر تھا کہ کسی بھی وقت جو ہے مشرکین جو ہیں وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، مدینہ کے اندر داخل ہو کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو صحابہ تھے اب انہوں نے اپنے لباس جو جنگی لباس تھے وہ پہن لیے۔ اب پوری رات وہ مدینہ کے جو بارڈرز تھے، مدینہ کی جو سرحدیں تھیں ان پر پوری رات وہ پہرا دیتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں سو جائیں اور وہ ہم پر آ کر حملہ کر دیں۔ لہٰذا پوری رات مدینہ کی سرحدوں پر پہرا دیتے رہے مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ وہی تھے جو انصار کے سردار تھے۔ اب یہ پوری رات مسجد نبی کے باہر پہرا دیتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، تو پوری رات مسجد نبی کے باہر پہرا دیتے رہے پوری رات۔ پھر اس کے بعد صبح ہوئی، اب جمعے کا دن تھا، پھر اب سب لوگ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان سے مشورہ کیا کہ میرا خیال ہے، یعنی اپنی رائے پیش کی اور ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مدینہ میں رہتے ہیں، یعنی مدینہ سے باہر نہیں نکلتے ان سے حملہ کرنے کے لیے، ہم لوگ مدینہ میں ہی رہتے ہیں اور دشمن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، کیونکہ ابھی تک مشرکین جو تھے وہ باہر ہی تھے، ابھی تک وہ نہ اندر آئے تھے نہ انہوں نے کوئی حملہ کیا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں ہی رہتے ہیں اور دشمن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ اب اگر وہ وہی پڑے رہے تو وہ خود پچھتائیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور اگر وہ انہوں نے ہم پر چڑھائی کی تو ہم شہر ہی میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور گھیر گھیر کر انہیں ڈھیر کر دیں گے۔ تو بتاؤ کہ تم لوگوں کی اس پر کیا رائے ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ ان کو کوئی چھیڑتے نہیں ہیں، اگر وہ انہوں نے بھی ہمیں نہ چھیڑا اور وہ ہمارا انتظار کرتے رہے کہ ہم باہر آئیں گے تو وہ خود ہی پچھتا کر واپس چلے جائیں گے، اور اگر انہوں نے آ کر ہم پر حملہ کر دیا تو ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کر ان سے حملہ کریں گے اور اس طرح سے ان کو ختم کر دیں گے۔ تو اب آپ ان سے پوچھا کہ اب تم لوگوں کی کیا رائے ہے، یعنی میری یہ رائے ہے، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو اس پر جتنے بھی سمجھدار اور بڑے لوگ تھے ان سب نے آپ وسلم کی رائے میں حامی بھر لی اور انہوں نے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کر حملہ کریں گے۔ اور تو اس پر عبداللہ بن ابی کھڑا ہوا، یہ تو بہت چالاک تھا، فوراً سے کھڑا ہوا، اس نے فوراً سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی جو رائے آپ نے کہی ہے بالکل پرفیکٹ ہے اور ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کر جو ہے حملہ کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی رائے بہت بہتر ہے، مدینہ ہی میں رہیے، باہر نہ نکلیے، بخدا ہمارا تو بار بار کا تجربہ ہے، جب کبھی ہم نے شہر سے باہر نکل کر
دشمن کا مقابلہ کیا تو ذلت اٹھائی، اور کسی دشمن نے شہر پر حملہ کیا تو اس کی بڑی گد کھائی، گد بنائی۔ اللہ کے رسول انہیں وہی پڑا رہنے دیجیے، اگر وہ وہی پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور اگر شہر میں گھسے تو ہم گلیوں میں گھیر گھیر کر انہیں خوب ماریں گے، اور بچے اور عورتیں چھتوں پر سے پتھر برسائیں گے۔ یعنی اس نے کہا کہ ہم باہر نہیں نکلتے، اندر رہ کر حملہ کریں گے، یعنی اس طرح سے ہماری بھی جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور پھر اس طرح سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم یعنی کہ بالکل ان کو کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمارا تو جو ہے تجربہ بھی ہے، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کر ہم لوگ ان پر حملہ کریں گے۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم ان کا جواب جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہی سے رہ کر کریں گے۔ تو پھر اب کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو جنگ بدر کے بعد اسلام لائے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا۔ تو اب ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کر سکیں، تاکہ وہ ان کی صفوں میں گھس کر کھل کر آزادی سے وہ اپنی جنگ کر سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تب ان کی یہ خواہش تھی، تو اب اس پر انہوں نے آپ سے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم جا کر جو ہے باہر جا کر حملہ ان پر کریں۔ اور تو اس پر جو ایک انہی لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، اب وہ اس نے یعنی صحابہ میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دشمن کے مقابلے میں نکلیے، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ڈر گئے ہیں اور اس طرح سے ان کے دل اور بڑھ جائیں۔ اللہ کے رسول، بدر میں تو ہم 300 تھے اور پھر بھی اللہ نے کامیاب کیا، اور آج تو ہم کافی تعداد میں ہیں، اور اے اللہ کے رسول، ہم تو اسی دن کی آرزو میں تھے، اسی دن کا تو ہمیں انتظار تھا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں باہر جا کر حملہ کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں اور اس لیے ہم لوگ ان سے چھپے ہوئے ہیں اور ہم باہر نہیں نکل رہے۔ پہلے تو ہماری تعداد ہی بہت کم تھی، 300 تھی، اب تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، اور پہلے 300 تھی اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا تھا، اور آج تو ہماری تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، تو لہٰذا باہر نکل کر ہی حملہ کیجیے۔ پھر اسی طرح دوبارہ سے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، دشمن ہماری زد میں گھس آئے، ہماری کھیتوں کو رون ڈالا، اب آخر جنگ کا کون سا وقت آئے گا؟ یعنی ہماری جو ہماری چراگاہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی بالکل صاف کر دیا، اور ہمارے شہر کے اندر گھس آئے ہیں، اور اب اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی؟ یعنی اب باہر نکل کر ہم جنگ کیوں نہیں کر لیتے ان سے؟ پھر اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس ذات کی قسم کی جس نے آپ پر قرآن اتارا، ہم تو کھانا ہی نہ کھائیں گے جب تک کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ یعنی ہم نے باہر نکل کر، ان سب نے ضد کی کہ ہم باہر نکل کر ہی جو مشرکین ہیں ان کا مقابلہ کریں گے، ظاہر سی بات ہے مدینہ کی گلیاں تنگ تھیں، اب وہ اس طرح سے کھل کر ان سے لڑ نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی صفوں میں گھس کر ان کا مقابلہ کریں اور ان کا کام تمام کریں۔ تو لہٰذا اس طرح سے اب انہوں نے جب اتنی منتیں کی، اتنا اصرار کیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکثریت یہ بات کہی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کریں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی بات مان لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہم جو ہیں وہ باہر ہی نکل کر حملہ کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمعے کی نماز، کیونکہ جمعے کے دن یہ ساری پلاننگ ہوئی تھی، ساری باتیں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جوشیلا سا خطبہ کیا اور مسلمانوں کو جوش دلایا اور پھر ان کو جہاد پر ابھارا۔ اور پھر آپ سب نے کہا کہ اگر تم صبر کرو گے، تم لوگ صبر کرو گے تو دیکھ لینا تو جنت جو ہے وہ تم لوگوں کے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور پھر ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا پہنائی، یعنی اب آپ جنگ کی تیاری کے لیے گھر گئے اور ذرا پہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تلوار اپنے ساتھ لٹکائی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار تھے۔ ادھر باہر جو لوگ بہت زیادہ خوش تھے کہ اب ہم باہر نکلیں گے اور باہر جا کر مشرکین کا حملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا اور ہم ان سے بدلہ بھی لے لیں گے اس طرح سے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات سے نہ خوش تھے، یعنی خوش نہیں تھے اس بات سے کہ ان کو باہر نکلنے میں خطرہ تھا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، یعنی اپنے گھر کے اندر گئے، مسجد نبوی میں گئے، اور صحابہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ دونوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور انہوں نے ذرا پہنائی، یعنی اپنی تیاری کے لیے گئے، تو باہر سے اب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی اس طرح سے کہ جو لوگ باہر جانے پر جن لوگوں نے اصرار کیا، تو جن لوگوں نے تو ان کو صحابہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا، یعنی جنہوں نے باہر جانے پر اصرار کیا تھا کہ ہم باہر جا کر جنگ کریں گے، تو ان دونوں نے پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے ان کو سمجھایا کہ تم لوگوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں مانی اور آپ سب کو باہر نکلنے میں مجبور کر دیا، یعنی آپ جو چاہتے تھے تم لوگوں نے تو بات ہی نہیں مانی، اور تم لوگوں نے ان کی بات کو اور تم لوگ یاد رکھو کہ جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ خود نہیں کہتے، وہ آپ سب پر وہی اترتی ہے، اور تم لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کاٹی اور بات ہی نہیں مانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، تو لہٰذا اب اس اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاؤ اور آپ ہم کو کہو کہ جو آپ کہیں گے ہم وہی مانیں گے، یعنی جو آپ کا حکم ہے ہم وہی کریں گے، لہٰذا آپ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اندر ہی رہ کے کریں گے، یعنی جو آپ کہتے ہیں وہ ہم کریں گے، تو لہٰذا انہوں نے اس طرح سے سمجھایا۔ پھر یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں،
اتنے میں آپ وسلم ہتھیار پہن کر ذرا پہن کے باہر نکلے. تو اب جن لوگوں نے اب باہر نکلنے پر زور دیا تھا بہت زیادہ شرمندہ تھے, ان کو احساس ہو کہ واقعی میں ہم نے بہت غلط کام کیا کہ ہم نے آپ وسلم پر زبردستی ایک طرح سے اپنی جو بات ہے وہ منوائی ہم نے. تو اس پر وہ آگے بڑھے, انہوں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو بہت برا کیا کہ آپ کی بات نہ مانی, آپ جو بہتر سمجھو وہی کریں, یعنی آپ جو چاہتے ہیں آپ وہی کریں, ہماری بات بے شک نہ مانیں. یعنی ہم نے تو آپ پر زبردستی کیا, آپ نے ہماری بات زبردستی مانی ہے. تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کسی پیغمبر پر زیب نہیں کہ وہ ذرا پہن لے, اپنا لباس پہن لے اور وہ پھر اس کو اتار دے, ہتھیار پہن کر ان کو اتار دے. لہٰذا اب تو باہر نکل کر ہی جنگ ہوگی, یعنی اب ان کو باہر ہی چلنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس اس بات کا تم لوگ خیال رکھنا ہے کہ جو میں کہوں تم لوگوں نے وہی کرنا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اب یہاں سے نکل پڑو, جنگ کے لیے تیاری شروع کر دو, اور اب ہم لوگ نکلتے ہیں مدینہ سے باہر جنگ کے لیے. اور پھر آپ نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے صبر کیا تو جنت ہی تم لوگوں کا مقدر ہے. پھر اس کے بعد لہٰذا اب صحابہ انہوں نے جلدی جلدی سے اپنی تیاریاں شروع کر دیں, اور پھر وہ اب جو پوری آرمی تھی مسلمانوں کی, اب یہ لوگ مدینہ سے باہر نکل کے احد کے لیے. اب مسلمانوں کی جو ٹوٹل تعداد تھی اس وقت جنگ احد میں وہ 1000 کے برابر تھی, یعنی 1000 مسلمانوں کی تعداد تھی. اور جو اس فوج میں یعنی مسلمانوں کی جو آرمی تھی اس میں کچھ ایسے بھی صحابہ تھے یعنی بہت کم عمر کے تھے, وہ بھی اس آرمی میں شامل تھے. پھر جب آپ وسلم نے اس پوری آرمی کا جائزہ لیا تو ان کو آپ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ لوگ رہنے دیں, وہ بہت چھوٹے تھے, وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے, تو ان کو آپ نے نکال دیا. صرف 2 صحابہ تھے جن کو جو بہت چھوٹے تھے لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں رکھا. ان میں سے 2 صحابہ تھے, ایک حضرت رافع رضی اللہ عنہ تھا اور ایک حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ تھا. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان دونوں کے بارے میں دیکھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سنا کہ ان میں سے جو ایک صحابی ہیں وہ تیر بہت اچھے طریقے سے یعنی تیر چلانے میں بہت ماہر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان دونوں کی خواہش تھی, دونوں بھائی تھے, ان دونوں کی خواہش تھی کہ وہ دونوں جنگ میں حصہ لیں. بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں مانا. اور میں سے جو ایک صحابی تھے ان کو جو تیر چلانے میں ماہر تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھ لیا کہ تیر چلانے میں مدد, یعنی ان کی ایک طرف سے مدد ہو جائے گی ان سے ہمیں. تو اب جو دوسرے صحابی تھے ان کی بھی خواہش تھی کہ میں بھی جا کر جنگ میں حصہ لوں, تو اب انہوں نے کسی اور سے کہا, مجھے نام نہیں یاد, کسی اور صحابی سے کہا کہ اگر میرا اور ان کا مقابلہ ہو گیا, یعنی جو تیر چلانے میں ماہر تھے, ہم دونوں کا اگر مقابلہ ہو گیا تو دیکھ لینا میں ان کو پہلے ہی اس میں گرا دوں گا. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے دونوں کو بلایا اور ان کو دونوں کا مقابلہ کروایا. اور ایسا ہی ہوا کہ جو صحابی تھے انہوں نے جو تیر چلانے میں جو صحابی ماہر تھے ان کو فوراً سے پہلے ہی جھپٹے میں ان کو گرا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور دونوں کا جب جذبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جنگ میں لے گئے. تو اس طرح سے یہ 2 صحابی حالے تھے جو جوان یعنی 9 عمر صحابی تھے, ان میں یہ 2 صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جنگ میں رکھا. اور باقی جتنے بھی جو کم عمر صحابہ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا رنگ سے باہر, کیونکہ وہ ابھی اس طرح سے پرفیکٹ نہیں تھے, جنگ کی جو شرائط ہیں یعنی اس طرح سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے دشمن کا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا. پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اب مدینہ سے باہر نکلے, اب کچھ آگے پہنچے تو اب اس فوج میں عبداللہ بن ابی بھی تھا. اب یہ منافق تھا, یعنی سامنے سے پریٹینڈ کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں, لہٰذا اب یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ باہر نکل گیا. لیکن اس کو اندر سے بہت زیادہ غصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی, کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ ہم لوگ اندر ہی رہ کر حملہ کریں, مدینہ کے اندر ہی رہ کر ان پر حملہ کریں. اب اس کو بہت زیادہ غصہ تھا, لیکن یہ اب مسلمانوں کے ساتھ, کیونکہ یہ پریٹینڈ کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں, تو اب یہ مسلمانوں کے ساتھ نکل گیا. اور اس کے ساتھ اس کی جو آرمی کے 300 لوگ یعنی جو اسی کے ساتھ کے لوگ تھے, منافق لوگ تھے, وہ 300 لوگ تھے. اب وہ لوگ بھی اس کے ساتھ نکل پڑے. اب جب لوگ کچھ دور نکلے, مدینہ سے کچھ باہر نکلے, کچھ دور پہنچے, تو اب اس نے کیا کیا, اب اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور یہ آرمی سے نکل کر آ گیا. پھر صحابہ نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی, تم نہیں جاؤ, تم ہمارے ساتھ لڑو, کیونکہ ہم آگے اتنی بڑی آرمی کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, اب تم لوگوں کے ساتھ اب ہم نمٹتے رہے, تم لوگ ہمارے ساتھ جنگ کرو, یا تم لوگ ہمارے ساتھ جاؤ, تم لوگ نہیں جاؤ. لیکن اس نے بات نہیں مانی, اور اس نے اس طرح سے کہہ کر انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری بات ہی نہیں مانی اور ان لوگوں کی بات مان لی, یعنی ہماری بات نہیں مانی اور ان صحابہ کی بات مان لی, تو لہٰذا ہم نہیں جنگ کریں گے, کیونکہ ہماری تو بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو لہٰذا اس نے اس بات کو بیس بنا کر وہ اپنی آرمی سے نکل گیا, اور اس کے ساتھ 300 جو تھے لوگ تھے جو اس کے ساتھ واپس پلٹ گئے. اب صحابہ نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں سمجھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب کیا ہوا کہ اب آپ وسلم اپنی آرمی کو لے کر, یہ 1000 جو لوگ تھے, یہ لوگ مدینہ کی طرف, مدینہ سے باہر نکلے میدان جنگ کی طرف. تو اب کیا ہوا, عبداللہ بن ابی وہ تو پہلے سے اس بات سے متفق نہیں تھا, تو لہٰذا اس نے کیا کیا, اس نے اپنی آرمی کو لے کر وہ نکل گیا
300 اس کے ساتھ جو لوگ تھے، منافق لوگ تھے، وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے کر اب وہ میدان جنگ سے سے پیچھے ہٹ گیا، اور پھر صحابہ نے اس کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ آخر انہوں نے ہماری بات ہی نہیں مانی، اسی بات کو بیس بنا کر وہ ان 300 لوگوں کو ہی لے کر اپنے نکل گیا، اور پھر صحابہ نے بہت منایا اس کو کہ تم ٹھہر جاؤ، ہمارے ساتھ ابھی حملہ کر لو، کہ ہم نے بہت بڑی آرمی کا سامنا کرنا ہے، تو ہماری تعداد کم ہو جائے گی، لیکن اس سے بات نہیں مانی، اور پھر اس طرح سے ان کے درمیان میں جنگ شروع ہو گیا۔ اب یہ نکلا، اب پھر سے ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم پہلے اس کا مقابلہ کریں گے، اس نے ایک طرح سے معاہدہ توڑا ہے ہمارے ساتھ، لہٰذا ہم پہلے اس کا مقابلہ کریں گے عبداللہ بن ابی کا، کہ اس نے کیوں ہمارا پیچھا چھوڑا ہے، اور کچھ صحابہ نے ان کو روکا کہ تم لوگ ایسا نہیں کرو، کہ ہم نے اس سے بڑی آرمی سے جا کر لڑنا ہے، تو اگر ہم اسی سے نمٹتے رہیں گے تو وہ ہم ادھر سے تو ہمیں شکست ہو جائے گی، تو لہٰذا پھر اس طرح سے یہ لوگ عبداللہ بن ابی نکل گیا، اور اب یہ لوگ مدینہ سے باہر نکلے میدان جنگ کی طرف۔ تو اب ٹوٹل پیچھے جو بچے وہ 700 صحابہ تھے جو اب میدان جنگ کی طرف بڑھے، اور ان کا مقابلہ 3000 کے لشکر سے تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ ایک سسپینس ہے، اس کے بعد اب میدان جو جنگ ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آپ لوگوں کی جو ٹائمنگ